اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں عبدالرشید بٹ، ٹیچر UPS گرلز لنگیٹ اور کلسٹر لنگیٹ سے ہوں۔ عزیز بچوں، السلام علیکم۔ میرا کلاس ہے 8ویں جماعت کے لیے، مضمون ہے اردو، اور عنوان جو ہے اس کا وہ ہے کمپیوٹر کا ارتقائی سفر۔ تو بچوں، ہم نے کمپیوٹر کے بارے میں تھوڑی سی جانکاری حاصل کر لی ہے۔ تو کمپیوٹر جو ہے یہ 1919 عیسوی میں اس کا یہ وجود میں آیا ہے، یعنی اس کا ارتقاء ہوا ہے۔ تو اس کے بعد اس کی جو تیسری نسل ہے، یعنی کمپیوٹر کی تیسری نسل کا استعمال 1960 عیسوی سے لے کر 1970 عیسوی تک رہا۔ تو اس کا جو نیا نسل جو وجود میں آیا ہے، یعنی اس کی جو تیسری نسل وجود میں آئی ہے، وہ 1960 عیسوی سے 1970 عیسوی تک اس کا رہا ہے۔ یعنی جو اس کا تیسرا ماڈل جو بنا ہے وہ 1960 عیسوی میں بنا ہے، اور وہ کہاں تک چلا؟ وہ 1970 عیسوی تک اس کا استعمال ہوتا رہا۔ اس کے فورتھ جنریشن اور ففتھ جنریشن کے کمپیوٹر نت نئے ماڈلوں اور سائز میں عام ہوتے گئے۔ تو اس کے بعد یعنی 1960 سے 1970 تک جو تیسری قسم کا کمپیوٹر وجود میں آیا، تو اس کے بعد کیا؟ اس کے بعد فورتھ اس کی جنریشن اور ففتھ جنریشن، یعنی چوتھی نسل اور پانچویں نسل کے بعد اس کے بہت سارے ماڈلوں میں اور سائز میں یہ کمپیوٹر عام ہوتا گیا، یعنی اس کے نئے سائز وجود میں آ گئے۔ اب یہ سلسلہ آگے ہی بڑھتا جا رہا ہے، اور یہ سلسلہ جو ہے اس کے نت نئے سائز، اس کے نت نئے ماڈل جو ہیں، یہ روز بروز بڑھتے ہی جا رہے ہیں، یعنی نئے وجود میں آتے جا رہے ہیں۔ دراصل چپس نام کی ایک شے نے کمپیوٹر سائنس کو کہیں سے کہیں پہنچا دیا۔ تو کہتے ہیں دراصل اس میں ایک نیا چیز جو وجود میں آ گیا ہے، ایک نیا چیز جو اس میں ایڈجسٹ ہوا ہے، وہ چپ ہے۔ جو چپ ہم سبوں نے دیکھا ہے، کیونکہ وہ موبائل میں بھی استعمال کرتے ہیں، کمپیوٹر میں بھی استعمال کرتے ہیں، لیپ ٹاپ میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو خاص کر وہ ہم موبائل جو ہمارے پاس عام لوگوں کے پاس ہوتا ہے، تو اس میں بھی ہم اس کو استعمال میں لاتے ہیں۔ یہ چپ نام کی جو ایک چیز ہے، شے ہے، نے کمپیوٹر سائنس کو کہیں سے کہیں پہنچا دیا، یعنی عروج پر پہنچا دیا، آگے لیتا گیا۔ چپس کی کارکردگی کا اندازہ آپ اس مثال سے لگا سکتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ چپس کی جو کارکردگی ہے، اس کی جو پرفارمنس ہے، اس کا جو کام ہے، اس کا اندازہ ہم اس مثال سے لگا سکتے ہیں کہ سلیکون کا ایک چپ، سلیکون آپ نے نام سنا ہوگا، سلیکون کا ایک چپ جو سائز میں 1 سینٹی میٹر کا چوتھا ہوتا ہے، یعنی 1 سینٹی میٹر کا چوتھا حصہ ہے وہ سائز کے حساب سے، تو اس پر 64,000 بائزی یونٹ کی معلومات ریکارڈ کی جا سکتی ہے۔ ان یونٹوں کو بٹس کہا جاتا ہے۔ یہ جو یونٹ اس میں ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں؟ یعنی اس چپ میں جو یونٹس ہیں، اس کو بٹس کہتے ہیں۔ چپس کی ایجاد سے کمپیوٹر کی یادداشت کا میدان قریب لامحدود ہو گیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جب چپ وجود میں آ گیا ہے، اس کمپیوٹر کے لیے جب چپ وجود میں لایا گیا ہے کہ جس میں ریکارڈنگ ہو رہی ہے، یعنی میموری جو اس میں ہوتی ہے، جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ اس میں جو ہم پہلے کہتے تھے کہ کمپیوٹر میں جو میموری ہوتی ہے، اور یعنی اس میں جو یادداشت رکھی جاتی ہے، یعنی جو بھی ہم اس میں فیڈ کرتے ہیں تو وہ اس میں کیا ہوتی ہے، ریکارڈ ہوتی ہے، بند ہو جاتی ہیں۔ تو اس کے بعد ایک اور نیا چیز جو آیا ہے، چپ جسے ہم کہتے ہیں، تو چپ کی ایجاد سے کمپیوٹر کی جو یادداشت ہے، وہ یادداشت کا میدان جو ہے وہ وسیع سے وسیع تر ہوتا گیا، یعنی لامحدود اس کا کوئی حد نہیں رہ گیا ہے۔ جتنا ہم اس میں فیڈ کر سکتے ہیں، جس میں ہم اس میں بھر سکتے ہیں تو بھر دیتے ہیں، تو پھر بھی
اس کا کوئی نہ کوئی حصہ خالی رہتا ہے، یعنی جتنا ہم سے ہو سکتا ہے ہم اس میں وہ بھر دیتے ہیں، اور کام کی تیز رفتاری بھی بہت بڑھ گئی ہے، اور اس چپ کی وجہ سے اس کمپیوٹر کی کمپیوٹر کا جو کام ہے وہ بھی تیز رفتاری سے آگے بڑھتا گیا، یعنی اب کمپیوٹر کے کام کرنے کی رفتار ایک سیکنڈ کے لاکھویں اور کروڑویں حصے تک پہنچ گیا، یعنی اب جو کمپیوٹر کے کام کرنے کی جو رفتار تھی، جو رفتار ہے اب، یعنی کمپیوٹر کے کام کرنے کی جو رفتار ہے وہ ایک سیکنڈ کے لاکھویں اور کروڑویں حصے تک پہنچ چکے ہیں، ایک سیکنڈ کے لاکھویں اور کروڑویں حصے تک پہنچ چکی ہے۔ آج کل کمپیوٹروں کے نئے ماڈل اتنی تعداد میں بنتے جا رہے ہیں، تو کہتے ہیں کہ آج کل کی دنیا میں، آج کل کے دور میں کمپیوٹر کے بہت سارے ماڈل وجود میں آتے رہتے ہیں، نئے ماڈل وجود میں آتے ہیں، روز بروز نئے ماڈل ہمارے سامنے آتے ہیں کہ شمار کرنا مشکل ہو گیا ہے، کہ ان کا شمار کرنا اب ہمارے لیے مشکل ہو گیا ہے۔ ایک کمپیوٹر کس مقصد کے لیے کام کرے؟ ایک کمپیوٹر جو ہے، کمپیوٹر کس مقصد کے لیے کام کرے، کس مقصد کے لیے اس کو وجود میں لایا گیا ہے، کس کام کے لیے وجود میں لایا گیا ہے، اور اس کی یادداشت میں کس قسم کی معلومات درج کی جائیں، اور اس کی جو یادداشت ہے، میموری ہے، اس میں کس قسم کے معلومات ہم درج کر سکتے ہیں، ریکارڈ کر سکتے ہیں، ایسی سہولت کی فراہمی کو کمپیوٹر پروگرامنگ کہا جاتا ہے۔ تو اس قسم کی سہولت کو ہم کہتے ہیں کمپیوٹر پروگرامنگ۔ تو آپ نے سنا ہوگا کہ کمپیوٹر پروگرامنگ لفظ آپ نے سنا ہوگا، تو کمپیوٹر پروگرامنگ اس کو کہتے ہیں۔ کمپیوٹر پروگرامنگ کے لیے بہت سی مختلف زبانیں استعمال کی جاتی رہی ہیں۔ تو اس کمپیوٹر پروگرام کے لیے تو کیا کہ پہلے تو بہت ساری زبانیں استعمال کی، مختلف زبانیں استعمال کی جاتی تھیں۔ اس سلسلے میں 1940 عیسوی سے اب تک سینکڑوں ہزاروں زبانیں بنا کر تجربات کیے گئے ہیں۔ تو اس سلسلے میں کیا 1940 عیسوی سے اب تک، 1940 عیسوی سے آج تک، یعنی 2020 ہو گئے، 20 ہو گئے 80 سال۔ تو 80 سالوں میں کیا ہوا، ہزاروں زبانیں بنا کر، یعنی بہت ساری ہزاروں زبانیں اس کے لیے بنا کر تجربات اس کے لیے کیے گئے ہیں، لیکن اب صرف چند اہم اور بامقصد زبانیں ہی کمپیوٹر کی پروگرامنگ میں ہوتی ہیں۔ لیکن اب تو کیا، اب اس کے لیے صرف چند جو عام زبانیں ہیں وہ بامقصد، جن کا مقصد ہے، جن زبانوں کا مقصد ہے، تو وہی زبانیں اب کمپیوٹر پروگرامنگ میں استعمال کی جاتی ہیں۔ کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ ترقی کے تیز رفتار مراحل طے کرتے ہوئے ڈیسک ٹاپ، تو کہتے ہیں کہ کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ تیز رفتاری مراحل طے کرتے ہوئے، یعنی بہت تیز دوڑتے ہوئے، یعنی اس میدان میں بہت تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے، اپنے مراحل طے کرتے ہوئے ڈیسک ٹاپ، لیپ ٹاپ سنا ہوگا آپ نے سنا ہوگا، ایک ڈیسک ٹاپ، لیپ ٹاپ، پام ٹاپ، پیڈ، اسے آئی پیڈ کہتے ہیں، اور ٹیبلٹ وغیرہ جیسی صورتیں پانے کے بعد اب مستقبل میں کمپیوٹر کی شکل و صورت کیا ہوگی؟ تو یہ ہمارے سامنے اس وقت ہے، لیپ ٹاپ ہے، ڈیسک ٹاپ ہے، پام ٹاپ ہے، آئی پیڈ ہے، اور ٹیبلٹ، یہ ہمارے سامنے اس وقت، یعنی بہت ساری شکلوں کی صورت میں اس وقت کمپیوٹر ہمارے سامنے ہے، یعنی جیسے کہ ہم کہتے ہیں لیپ ٹاپ ہے، اس طرح پام ٹاپ ہے، تو یہ ہمارے سامنے اس وقت ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ مختلف جیسی صورتیں پانے کے بعد، یعنی یہ صورتیں تو اس لیپ ٹاپ نے، اس کمپیوٹر نے حاصل کر لی ہیں، یعنی ان شکلوں میں، ان شکل و صورت کے ذریعے ہمارے سامنے آ چکا ہے۔ اب مستقبل میں، اب دیکھنا ہے کہ مستقبل جو آنے والا زمانہ، آنے والے دن ہیں، تو مستقبل میں کمپیوٹر کی شکل و صورت کیا ہو، تو دیکھیں گے کہ آگے کیا اس کی شکل و صورت ہوگی، یعنی اب مستقبل میں ہم دیکھیں گے کہ اس کی شکل و صورت کیا ہوگی۔ جیسے کہ اس وقت ہمارے پاس ہے لیپ ٹاپ، کمپیوٹر نام کا چیز، یعنی پام ٹاپ ہے، آئی پیڈ ہے، ٹیبلٹس ہے، یہ کمپیوٹر کے ہی حصے ہیں، کمپیوٹر کے ہی مختلف حصے ہیں۔ تو اس وقت یہ ہماری مختلف شکلوں میں ہمارے سامنے آ گئے۔ آپ دیکھیں گے ہم مستقبل میں، یعنی آنے والے دن میں اس کی اور کیا کیا شکلیں، کن شکل میں ہمارے سامنے آئے گی۔ فی الوقت ایک انسان کی نجی، یعنی اس وقت ایک انسان جو ہے، اس کی نجی اپنی ہے، وہ انفرادی اور
समाजी व इज्तिमाई ज़िंदगी का कोई गोशा ऐसा नहीं, यानी एक इंसान की निजी, इनफरादी, समाजी, इनफरादी या कहेंगे इज्तिमाई ज़िंदगी का अब कोई भी कोना, कोई भी गोशा, कोई भी कोना ऐसा नहीं है जिसमें कंप्यूटर की कार फरमाई हो, जिसमें कंप्यूटर की कहीं ना कहीं ज़रूरत हो। तो बच्चों, यहाँ पर हमने ये कंप्यूटर का जो इर्तिकाई सफ़र जो है, ये सबक हमने यहाँ पर इख्तिताम किया है, ख़त्म किया है। तो कल हम इस सबक से कुछ सवालात जो हैं तो उनके जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो कल तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़ नासिर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।